اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے سیدہ فرحت حسین حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ سب ناظرین جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 ویک سے ہم نے ایک نئے موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے یہ کوشش کی ہے کہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی ظلمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے موضوعات کو زیر گفتگو لائیں کہ جو ہمیں ان مشکل حالات میں ثابت قدم رکھ سکیں اور دین حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے جو بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے، جو سورس ہے، وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور تمام امتوں پر ہم نے نبی کی امت ہونے پر فخر محسوس کیا، اور ہمیں اس بات کا بہت فخر ہے کہ ہمارا شمار امت محمدیہ میں ہوتا ہے۔ مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ امتوں کے حالات زندگی کا جب ہم کلام الہی اور قرآن کی آیات کی روشنی میں تجزیہ کرتے ہیں تو بڑی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم تو اس کی امت ہیں جو فخر انبیاء ہے۔ ہم اس کی امت ہیں کہ جس کی ذات فقط انسانوں کے لیے نہیں، فقط عام عوام کے لیے نہیں، بلکہ اولیاء، اوصیاء اور انبیاء کے لیے بھی محمد مصطفیٰ کی سیرت نمونہ ہے، مشعل راہ ہے۔ اور ایسے نبی کی امت ہونے کے باوجود ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے افکار میں گزشتہ امتوں کے اعمال اور افکار سے کوئی خاص بہتری کی صورت نظر نہیں آتی ہے، کہ جو کہ بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ تو لہٰذا اس موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے یہ چھوٹی سی کوشش کا آغاز کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بنائیں اور دوبارہ سے اپنے دلوں کو ان کی محبت اور ان کی اطاعت کے نور سے منور کریں، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکیں۔ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان پروگراموں میں ہم نے احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے لیے جو ہے وہ ایک رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم ہر پروگرام میں محمد مصطفیٰ کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں اپنے کردار کا تجزیہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ احادیث رسول کی روشنی میں ہم اپنی فکر کو بہتر کر سکیں، اپنے کردار سازی کر سکیں اور اپنے آپ کو معاشرے کا ایک بہترین فرد بنا سکیں۔ کیونکہ ہم معاشرے کا رونا تو روتے ہیں کہ معاشرہ اس بری طرح گمراہی کا شکار ہے، مگر ہم اپنے آپ کو معاشرے سے الگ کر کے یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ ہم کبھی یہ خیال نہیں کرتے اسی برے معاشرے کے افراد میں ایز اے فرد ہمارا بھی شمار ہوتا ہے، یعنی ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں کہ جو کہ اس معاشرے کو تاریکی اور ظلمت اور اندھیری کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس نقطے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے آج جس حدیث رسول کو میں نے آج کے پروگرام میں عنوان قرار دیا ہے، بہترین حدیث ہے۔ ہم اس جملے سے واقف ہیں،
آشنا ہیں اور ہماری عام گفتگو میں یہ جملہ بولا بھی جاتا ہے، مگر شاید بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جملہ جو پرعز حکمت ہے سب سے پہلے زبان رسالت سے جاری ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے، مگر اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ آپ نے بھی یہ جملہ کئی بار سنا ہوگا، مگر اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اپنی طرف نگاہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں تو اس میں 100% حقیقت ہے کہ ہم جو ہیں وہ دوسرے کے عیوب کو تو چھوٹے سا چھوٹا بھی کوئی برائی کسی کے اندر موجود ہوتی ہے، ہم فوراً اس کو پک کر لیتے ہیں، فوراً نوٹس کرتے ہیں، فوراً اس کی طرف ہم جو ہے ہماری نگاہ اٹھ جاتی ہے اور ہم اس کی طرف انگلی اٹھا لیتے ہیں، مگر اپنے کردار کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، اپنے کردار کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی ہے کہ کسی کی ایک برائی، ایک کمی تو ہمیں نظر آ گئی اور ہم جو مجسم برائیوں کی تاریکی میں گھرے ہوئے ہیں ہمیں اپنی برائیاں نظر نہیں آتی۔ کیوں ناظرین، آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ بات ہمارے معاشرے میں، ہمارے اندر یہ بات موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہمارے اندر بصیرت کی یہ کمی ہے کہ ہماری آنکھ میں اتنی صلاحیت تو ہے کہ ہمیں دوسروں کے عیوب نظر آ جاتے ہیں، مگر اپنی برائی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت پرفیکٹ سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کے اقوال میں بھی اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہ مومن وہ ہے کہ جس کی نگاہ میں اتنی خوبصورتی ہوتی ہے، جس کی نگاہ میں اتنی پاکیزگی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں کو فوکس کرتا ہے، اس کی نگاہ ہمیشہ خوبی کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی وہ کھنچتا ہے، کشش پیدا کرتا ہے ان چیزوں کی طرف جو کہ نیک ہوں، جن کے اندر خوبی ہو، ان لوگوں کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ خوبیوں کو تلاش کرتا ہے، اور منافق کی یہ صفت ہے کہ وہ خامیوں کی طرف فوکس کرتا ہے، دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے اور اپنے کردار کی خامیوں سے غافل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے مثال دی، کس چیز کی مثال دی؟ ایک بہت ہی چھوٹی سی مخلوق رب مکھی کی مثال دی کہ دیکھو شہد کی مکھی مثل مومن کے ہے اور عام مکھی مثل عام انسان یا منافق کے ہے۔ شہد کی مکھی ہمیشہ پاکیزگی میں پر بیٹھتی ہے، پھولوں پر بیٹھتی ہے، اور پھولوں کے اندر جو ان کی خاصیت اور خوبی ہے وہ اس خوبی کو اپنے اندر منتقل کرتی ہے، اور پھر جب وہ اس خوبی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے تو اپنے حد تک محدود نہیں رکھتی ہے، بلکہ اس کو اپنے سے بہتر مخلوق کے لیے، اس کے لیے وہ شفا یاب غذا بناتی ہے جس کو شہد کہتے ہیں۔ تو یہ شہد کی مکھی کی صفت ہے کہ وہ خوبیوں پر بیٹھتی ہے اور پھر اس خوبی کو سب میں تقسیم کرتی ہے، مگر عام مکھی ہمیشہ غلاظت پہ بیٹھے گی، ہمیشہ گندگی پر بیٹھے گی، اور پھر اس گندگی کو وہ لے کر تمام جگہ اسپریڈ کرتی ہے، پھیلاتی ہے۔ تو حاضرین اور ناظرین، ہمارا شمار کن
لوگوں میں ہے؟ آیا ہمارے اندر مومن کی صفت ہے؟ ہم دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھتے ہیں؟ اگر آج کے اسلامی معاشرے کو دیکھیے تو ہم ہر وقت دوسروں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، دوسروں کے اندر برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سوائے ہمارے پرفیکٹ اور کوئی نہیں ہے، صرف ہمارا ہی کردار ہے، ہمیں ہی، ہمارے لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزتیں رکھی ہیں، عظمتیں اور رفتیں رکھی ہیں، باقی دوسرے انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ آج کے معاشرے کی، مسلمان معاشرے کی یہ فکر ہے، جس کی وجہ سے آج اسی فکر نے ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے اندر ان خامیوں کو تلاش نہیں کرتا ہے، سارا وقت صرف کر دیتا ہے دوسروں کی خامیوں کی طرف فوکس کر کے، متوجہ ہو کے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی کردار سازی کی جو منزلیں ہیں، جو سفر ہے بہتر کردار کی طرف، اس سفر میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک مقام پر رہ جاتا ہے اور آگے کی طرف، خوب سے خوب تر کی طرف نہیں بڑھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اگر آپ دیکھیے تو آج کے زمانے میں زندگی، عمر، وقت کس تیزی سے گزر رہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ مہینے مثل دنوں کے ہو گئے ہیں، سال مثل مہینوں کے ہو گئے ہیں۔ کب 2013 تھا اور اب 2014 شروع ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ 2013 کس طریقے سے گزر گیا، کس تیزی سے گزر گیا۔ اور ہم ہیں کہ کسی صورت بھی اس تیزی سے گزرتے ہوئے وقت سے ہماری عمریں بڑھ رہی ہیں، ہماری زندگی کا جو سفر ہے وہ آگے کی طرف رواں دواں ہے، مگر ہمارے کردار کا سفر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک مقام پر ٹھہر گیا ہے، اس کی عمر نہیں بڑھ رہی ہے، بلکہ وہ کردار کا سفر جو ہے وہ زوال پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ برے سے برا کردار جو ہے وہ زمانے کے اندر ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ ہمیں اس گزرتے ہوئے، تیزی سے گزرتے ہوئے وقت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ناظرین، میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں فون کال کے ذریعے شرکت کریں، اور آج کا جو یہ موضوع ہے کہ جو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی رہنمائی میں جو آج کا موضوع ہے کہ ہم کب اپنے انداز نظر کو بدلیں گے، کب ہم دوسروں سے نگاہ کو ہٹا کر اپنی طرف، اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کریں گے۔ جب تک ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی امپرومنٹ، ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی اچھائی پیدا نہیں ہوگی، ہمارا کردار ترقی نہیں کر سکے گا۔ اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو زمانے میں اتنا انوالو کر لیا ہے، اس دنیا میں اتنا انوالو کر لیا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وقت مثل ریت کے ہمارے ہاتھوں سے جو ہے پھسلتا چلا جا رہا ہے، اور ہم کسی صورت بھی اس وقت کی اہمیت کو، اس وقت کی افادیت کو حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آج، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، انسانی زندگی میں 3 دور آتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں 3 حالات ہیں۔ ایک وہ ہے جو گزر چکا ہے، یعنی ماضی، اور ایک مستقبل ہے جو کہ آنے والا ہے،
اور ایک زمانہ حال ہے۔ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا کنٹرول نہ ماضی پر ہے اور نہ مستقبل پر ہے، بلکہ جو حاضر ہے، پریزنٹ وقت ہے، اس پر انسان کا کنٹرول ہے۔ مگر اگر آپ دیکھیے تو آج کے معاشرے میں بالخصوص مسلمانوں کا جو انداز زندگی اور طریقہ زندگی اور انداز فکر ہے، ہم جو ہیں یا تو پاسٹ میں رہنے کے عادی ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، وہ زمانے میں کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو ہم آج بھی اسی زمانے میں اپنے آپ کو اسی زمانے سے جوڑے ہوئے ہیں، اور دل میں وہی کدورتیں، وہی نفرتیں، وہی جلن، وہی حسد ہے۔ ہم آج بھی پاسٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یا پھر ہم فیوچر کی طرف اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں، مستقبل کی طرف ہماری نگاہ ہے کہ ہمیں اپنا مستقبل سیکیور کرنا ہے۔ اگر کہ مستقبل کو صرف دنیا تک محدود رکھیں گے تو اس میں سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر مستقبل کو آپ اپنی آخرت کو مستقبل سمجھ رہے ہیں تو مستقبل کی فکر کرنا صفت مومن ہے۔ مگر صرف اس دنیا کے مستقبل کی اگر ہم فکر کر رہے ہیں تو اس دنیا کے مستقبل کے لیے یقین نہیں ہے کہ ہم کو وہ فیوچر، ہم کو وہ مستقبل نصیب بھی ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہماری آتی جاتی سانس میں کتنی سانسیں باقی رہ گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم کیسے مستقبل کی طرف اپنے وقت کو ضائع کریں، اس مستقبل کی، اس دنیا کے مستقبل کی فکر میں ہم نے صبح شام اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ صرف اور صرف خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنے صبح شام گزار رہے ہیں، خواہشات نفسانی کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہم اطاعت خداوندی میں، اطاعت رسول میں اپنی زندگی کو بسر کرتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ دنیاوی مستقبل میں یا تو ہم رہ رہے ہیں یا دنیاوی ماضی میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ حال، پریزنٹ جو ہمارے اختیار میں ہے، اس وقت ہمارے کنٹرول میں ہمارا آج ہے۔ ہم جس طریقے سے چاہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رشد دیا، ہمیں عقل دی، ہمیں وزڈم دیا، ہمیں علم دیا، شعور دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کس لیے؟ تاکہ تم اپنے آج کو بہتر بناؤ۔ اگر تم نے اپنے آج کو بہتر بنا لیا تو تم اپنے برے ماضی کو بھی بدل سکتے ہو۔ اگر تم نے اپنے آج کو بہتر بنا لیا تو تمہارا فیوچر بھی سیکیور ہو جائے گا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج کی ہمیں بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو پریزنٹ میں نہیں رہتے ہیں، ہم پاسٹ میں رہنے والی قوم ہیں، ہم فیوچر میں رہنے والی قوم ہیں۔ کاش ہمارا انداز فکر بدل جائے، ہمارا انداز زندگی بدل جائے اور ہم حال میں رہنا شروع کریں گے، تو پھر ہم جائزہ لیں گے کہ یہ حال کہ جس کی تمام اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، ہم جس طریقے سے چاہیں ہم اپنے آج کو گزار سکتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار ہے۔ کیوں نہیں اپنے اختیار کو رائٹ وے میں یوز کرتے ہوئے ہم اپنے آج کو اتنا کامیاب بنا لیں کہ ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ہرس ہے، لالچ ہے، وہ یہ احساسات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں اور انسان کو اختیار دیا ہے کہ ان احساسات کو استعمال کرے۔ اس کے اندر یہ قدرت دی ہے کہ وہ اپنے جذبات اور احساسات کو جو ہے وہ تسکین پہنچائے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے۔ مگر کس طریقے سے ان جذبات اور احساسات کو
ہم تسکین پہنچا سکتے ہیں اتنا علم ہمارے اندر نہیں ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے سلسلہ ہدایت کو جاری کیا کہ تمہارے اندر جذبات ہیں، احساسات ہیں، مگر ان جذبات و احساسات کو ایک منزل کی ضرورت ہے، ایک راہ کی ضرورت ہے، ایک راستے کی ضرورت ہے، ایک طریقے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ان احساسات اور جذبات پر قابو کر سکتے ہیں صحیح معنوں میں. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی کا راستہ، سلسلہ ہدایت کو جاری کیا کہ حرص ہے اے انسان تمہارے اندر، مگر اگر اس حرص کو تم آخرت کے لیے مخصوص کر دو، یعنی حرص کرو آخرت کے کمفرٹیبل لائف کے لیے، تو مولا فرماتے ہیں تم مالک ہو، تمہارے دست قدرت میں ہر شے ہے کہ تم آخرت کو اپنی بہتر بنا سکتے ہو. مگر جو اسی جذبہ حرص کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں بس وہ انسان ہلاک ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیا. کیونکہ دنیا کی حرص، اس شے کی حرص کرنا کہ جو دنیا ابدی دنیا نہیں ہے، جہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ ایک وقتی دنیا ہے، عارضی زندگی ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں. تو اس کی حرص کرنا جو عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، وہ زیادہ عقل مندی ہے، یا اس دنیا کی حرص کرنا جو ابدی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو ظاہر ہے انسان جو رشد و عقل و شعور رکھتا ہے وہ بے شک سائے کے پیچھے نہیں دوڑے گا، بلکہ وہ اس حقیقی منزل کی طرف فوکس کرے گا کہ جہاں پر انجام بخیر ہے اور وہاں پر اس کی راحتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. تو انسان اگر اپنے حال کو اور اپنی زندگی کے احساسات اور جذبات کو ان خطوط کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارے گا تو بے شک دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کو سہل و آسان کرے گا، اور آخرت بھی اس کی کامیاب آخرت ہوگی. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے انداز زندگی کو بدلیں. اپنے آپ کو میں بار بار یہ عرض کر رہی ہوں کہ اپنے آپ کو ہم غفلت سے بیدار کریں، کیونکہ جب تک ہمارے اندر غفلت ہے، جب تک ہمارے اندر بے حسی ہے، اس وقت تک ہمارے اختیار میں کوئی شے نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کرنا ہے. ہمیں ان ہستیوں کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، نمونہ عمل بنانا ہے کہ جنہوں نے اپنے اس دنیا کو عارضی دنیا سمجھتے ہوئے زندگی کو بسر کیا. ایک واقعہ ہم کو کتابوں میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے ملاقات کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے اتنا خوبصورت آپ نے موضوع چھیڑا ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس قسم کے موضوع کو ضرور ہدایت ٹی وی پہ آنا چاہیے، تاکہ اور جس عمدہ خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے حقیقت میں مشورہ ہے. اور مجھے اتنی سی بات یہ موضوع
میں بات کرتے ہوئے میں صرف آپ کو چند منٹ دوں گا. سب سے پہلے تو میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت پہ ہدیہ اہمیت پیش کرتا ہوں اور بہت بہت آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا اپنے اس پروگرام میں ہمیں تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے کیا ہیں. اور حقیقت میں اگر اس طرح سے ہوتا اور جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا وقت واقعی اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ اب سال تو مہینے ہو گئے ہیں اور مہینہ دنوں میں شامل ہو گیا. اور یہ اگر الگ کریں ہم اپنے جو امام زمانہ کے بارے میں ہے کہ وقت اتنی تیز سے گزرے گا اتنی تیزی سے گزرے گا ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور وقت بہت ہی آگے نکلا چلا جا رہا ہے. مجھے صرف ایک بہت ہی خوبصورت بات یاد آئی ہے جو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں اس پہ بیان کیا ہے. انسان دنیا سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اسے مال اور آخروی زندگی پر یقین کامل حاصل نہیں ہوتا. اگرچہ اس کا عقیدہ ہے لیکن ایمان نہیں ہے. ایک دن حساب کتاب ہوگا. دنیاوی اعمال کی بنیاد پر اخروی زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے. جس انسان کو اس کا یقین ہو جائے وہ عارضی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس زندگی جاوید کی فکر کرے گا. چنانچہ آپ نے فرمایا ہے بہت خوبصورت ہے یہ یاد بھی رہ گئی مجھے کہ اگر تم آخرت کے خیر اور شر کا اسی طرح یقین رکھتے جس طرح دنیا کا یقین رکھتے ہو تو آخرت کی طلب کو ترجیح دو. بہت خوبصورت. ہمیں قدم قدم پہ ہمارے اماموں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے اوپر مستقل اس بات پہ توجہ دی ہے. لیکن پھر وہی بات آپ کی کہ بجائے ہم لوگ دوسروں کے اوپر تنقید کریں سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم خود یعنی صحیح ہو جائیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہم پا جائیں گے. ہر انسان یہ سوچے کہ میرے اندر کتنے خرابیاں ہیں بجائے اس کے جیسے کہ آپ نے کتنی اچھی بات بتائی کہ ہم دوسروں کی باتیں سوچتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے. اپنے اندر اپنے گربان میں جھانک کر دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے. بہت خوبصورت بات. ایک آخری بات میں کہوں گا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے زندگی گزر جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی آخرکار انسان کے نصیب میں وہی آئے گا جو اس نے بویا ہے. اگر نیکی ہے تو خوشحالی اور بدی ہے تو ندامت. اس کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری عمر گھٹتی ہوئی اور دن گنے ہوئے ہیں اور اچانک آ جائے گی. جو نیکی بوئے گا وہ خوشی کی فصل نکالے گا اور جو برائی کاش کرے گا وہ ندامت پائے گا. ہر کاش کرنے والے کے لیے وہی ہے جو اس نے کاش کیا ہے. اتنی خوبصورت بات ہمارے اماموں نے بتائی ہے. حقیقت میں اگر صرف ہم ان کے اقوال کو نہیں پڑھیں اور اقوال پہ صرف پڑھنے کے علاوہ اس پہ عمل کرنے کی صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں 5% بھی ہم اس پہ عمل کریں تو یقیناً میں اپنے وصول سے کہتا ہوں کہ یقیناً ہم لوگ بہترین لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام. اللہ نے سلامت رکھے. شکریہ. بہت بہت شکریہ انیس بھائی آپ کے پروگرام میں شرکت کرنے کا. اور بہت ہی آپ ہمیشہ ماشاء اللہ سے بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. بہت اصلاحی گفتگو ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اماں سے بات کرنا ہے. اماں سے
جی انیس بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور یقین جانیے کہ ہمیشہ آپ کی گفتگو میں بہت بہترین اصلاحی پہلو ہوتے ہیں، اور جو ہماری بھی رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں مگر شاید مانتے نہیں ہیں۔ ہمیں علم ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں علم نہیں ہے، مگر ہم اس پر عمل پیرا کیوں نہیں ہو رہے؟ شاید وہی جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ یقین نہیں ہے، معلوم ہے مگر ڈاؤٹ ہے، کیونکہ جہاں یقین آ جاتا ہے وہاں عمل خود بخود ظاہر ہونے لگتا ہے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ اس شخص پر جو ابدی زندگی کے گھر کی تصدیق تو کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اسی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، امی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ۔ کون صاحب؟ اور میں نوشاد حسین عمان سے بات کر رہا ہوں۔ جی تو آپ کا ہدایت، آپ کا پروگرام سن رہا تھا، بہت بہت سکون ملا دل کو۔ سب ہم دوست یار مل کر دیکھ رہے تھے تو ہم نے فون ملایا، ہم کہنے اما سے بات کرتے ہیں، آپ اسپیشل ہمارے لیے دعا کیا کریے، ہم لوگ کام کرتے ہیں بلڈنگ لینڈ کا، جی جی تو ہمیشہ آپ کی ہدایت ٹی وی سنتے ہیں نا، جی تو بہت پیار ہے اہل بیت سلام اللہ علیہ سے۔ الحمدللہ۔ ان سبھی کو ہے، شجر بشر، ہر دنیا میں جو انسان آیا ہے، روحیں آئی ہیں، جان آیا ہے، جو بھی چیز اللہ پاک نے بنایا سبھی ان سے پیار کرتے ہیں بہت بے زیادہ۔ شک بے شک۔ تو الحمدللہ آپ نے جو بیان کیا ہے کہ انسان کا فطری عادت جو ہے عمل کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، صحیح۔ تو ایسا محسوس ہم بھی کرتے ہیں نا۔ الحمدللہ اللہ پاک ہدایت دے ہمیں، اور آپ لوگوں کو توفیق دے اللہ پاک۔ آپ ہمیں ہمیشہ اس پاک کی پاک ذات کی اللہ پاک کے اہل بیت سلام اللہ علیہ کی ہدایت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ ہمارا بھی قلب نور سے منور ہوتا رہے۔ الہی آمین، الہی۔ بہت بہت شکریہ بھائی، آپ نوشاد بھائی، آپ کے کال کرنے کا، اور بے شک اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اہل بیت اطہار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کریں اور ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو بسر کریں، اور ان کی احادیث سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور جس طریقے سے آج ہم نے جس موضوع کو زیر موضوع ہم لے کر آئے ہیں، جس نقطے کو، وہ یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو دیکھ لیتے ہیں مگر اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ تو آپ دیکھیں، تنکے سے شہتیر کو اگر ہم کمپیئر کریں تو تنکا دیکھنے کے لیے زیادہ انسان کو اچھی نظر کی ضرورت ہوتی ہے، میرے خیال سے اس کو زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، اور شہتیر تو بہت دور سے بھی نظر آ سکتا ہے۔ تو اگر اس سینٹنس کی، اس جملے کی حکمت کو جانیں، اس کی گہرائی کو دیکھیں، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس بصیرت ہے، ہمارے پاس بہترین نظر موجود ہے کہ ہم دوسرے کا تنکا دیکھ کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اپنی اندر کا شہتیر، اپنے جو بالکل یعنی کہ جو سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے اور ہمارے بہت قریب ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر تنکا جو سائز میں چھوٹا ہوتا ہے اور بہت دور ہے، اس کو ہم دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے نا، اس کی طرف کبھی خالی بیٹھ کے کوئی بھی ڈرائیونگ کرتے ہوئے، میں کہتی ہوں ہمیشہ اپنی لیڈیز سے کہ ہمارے پاس ہم لوگ ملٹی ٹاسک کرنے والی خواتین ہیں کہ جو ایک وقت میں بیک وقت ہم کئی کام کر سکتے ہیں، گھریلو کام کے ساتھ ساتھ ہماری فکر جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے اپنا کام کر سکتی ہے۔ ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی فکری دنیا کو بھی اسی طریقے سے ٹائم دے سکتے ہیں۔ آج اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے، ہمارے کان ہر وقت ایک شور کو سنتے رہتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ اس شور کی وجہ سے ہم اپنے اندر کے شور کو نہیں سن پاتے ہیں۔ ہم اتنا زیادہ اپنے دنیاوی امور میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا انوالو کر لیا ہے، اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہمارے پاس وہ لمحات ہی موجود نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کے چند لمحے اس دنیا سے اور اوپر بلند درجے کی دنیا کی طرف بھی ہم فکر کریں۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
تو ہم اپنے کالر سے کہیں گے کہ دوبارہ پلیز ٹرائی کریں اور ہمارے ان جو آج کا موضوع ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے جو آپ کے پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ بولنے سے شاید اتنا انسان نہیں سیکھ رہا ہوتا جتنا سننے سے سیکھ رہا ہوتا، اور مجھے بھی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے کالر گفتگو کرتے ہیں تو میں اس وقت بہت کچھ ان کی گفتگو سے سیکھ رہی ہوتی ہوں۔ تو جیسا کہ ابھی ہمارے انیس بھائی نے بھی فرمایا تھا کہ اس شخص پر جو ابدی زندگی کے گھر کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن دھوکے کے گھر کے لیے تگ و دو کرتا ہے، یعنی ابدی زندگی کے بارے میں جانتا ہے، اس کے لیے کوئی کاوش، کوئی کوشش نہیں ہے۔ یہ دھوکے کا گھر کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ اس دنیا کی ہمیں بڑی فکر رہتی ہے، اس دنیا کے عیش و آرام کے لیے ہم صبح شام ایک کر دیتے ہیں، اس کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ کالر سے پہلے میں عرض کر رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے آپ کی گفتگو وہ میں بیان کر رہی تھی تاکہ اس سے ہم رہنمائی حاصل کریں کہ رسول کے ایک صحابی جو اپنے مکان کی تعمیر کر رہے تھے اور اس کی سجاوٹ میں مصروف تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو رسول نے پوچھا کہ آج کل تمہاری کیا مصروفیات تھیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر کی تعمیر کر رہا ہوں، اس کی سجاوٹ اور اس میں مصروف ہوں۔ تو رسول نے فرمایا بے شک یہ عمل بھی مستحب ہے، مگر کیا تم اس آخرت کے گھر کے لیے بھی اسی طریقے سے فکر مند ہو، اسی طریقے سے اپنا وقت اور ٹائم دے رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ آخرت کا گھر بھی بنانا تمہیں اسی دنیا میں ہے، وہاں جا کے نہیں گھر بنے گا، یہاں سے تم اس گھر کی تعمیر کرو گے، یہاں سے اس گھر کو سجاؤ گے، تب تم جو ہے اس گھر میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکو گے۔ تو دنیاوی گھر کے عیش و آرام کے لیے، دنیاوی گھر کی بناوٹ اور سجاوٹ کے لیے تو ہم تگ و دو کر رہے ہیں، مگر اس دنیا میں ہی ہمیں اس دنیا کے گھر کے لیے کی تعمیر کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس کی سجاوٹ کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، مگر ہم اس سے غافل ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ مولا کائنات کے بہت ہی حسین جملے کہ اگر ہم اس سے کچھ حاصل کر لیں، درس حاصل کر لیں تو ہماری زندگی بہت ہی بہتر ہو سکتی ہے کہ تم کو ایسے لوگوں میں جو ہے تم کو ایسے لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے جو عمل کے بغیر اچھے انجام کی امید رکھتے ہیں، یعنی وہ کوئی کوشش نہیں کرتے، کوئی کاوش نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ان کا انجام بخیر ہو۔ اس جملے میں مولا ہمیں کیا درس دے رہے ہیں کہ ہر انجام کی ابتدا عمل ہے، جب تم عمل کرو گے تبھی رزلٹ پاؤ گے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں سیب کا بیج ہے، سیب کے درخت کا بیج ہے اور تم اس کو ہتھیلی پہ رکھ کے چاہو کہ یہ بیج تم کو سیب دے دے، تو کیا وہ بیج تمہیں سیب دے دے گا؟ نہیں، اس بیج کو بونے کی ضرورت ہے۔ فقط بونا ہی نہیں ہے، اس کی لک آفٹر بھی کرنی ہے، اس کا خیال بھی کرنا ہے۔ اس بیج کی جو نیڈز ہیں، ہماری خواہش کیا ہے؟ سیب کو پانا، تو ہم کیا کریں گے؟ بیج کو زمین پر بوئیں گے، اور اس کے بعد اس بیج کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے اس ثمر کی، اس اچھے انجام کی، تو اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے ضرورت ہے کہ اس بیج کو وہ تمام اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے کہ جو بیج ایک پودے کی صورت میں، پھر ایک درخت کی صورت میں پروان چڑھے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سے وہ ثمر حاصل ہو سیب کی صورت میں۔ تو دیکھیے کوشش کرنی ہے نا، صرف ہتھیلی پر بیج کو رکھ کے ہم کہیں ہمیں معلوم ہے یہ بیج ہے اور اس بیج سے سیب جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، تو خالی صرف ماننا کافی نہیں ہے، جان لینا کافی نہیں ہے۔ انفارمیشن پوری ہے ہمارے پاس، پہچان بھی ہے، یہ سیب کا بیج ہے اور یہ ایک درخت بھی بنے گا اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ، اس کا کیا، اس کا ثمر وہ سیب کا
پھل ہے۔ جانتے سب کچھ ہے، مگر کیا صرف جاننے سے وہ سیب ہم حاصل کر سکیں گے؟ نہیں، عملی صورت اختیار کریں گے تب جا کے ہم کو وہ ثمر ملے گا، تب جا کے وہ انجام بخیر ہوگا۔ تو مولانا نے کتنا خوبصورت مختصر سا جملہ ہے، مگر ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں جو ہے بیدار کرنے کے لیے، ہماری فکر کو زندہ رکھنے کے لیے کتنا اس کے اندر کتنی حکمت پوشیدہ ہے کہ جو انسان عمل تو نہ کرے اور کہے میرا انجام بہت بہتر ہونا چاہیے، میرا انجام آخرت کی زندگی بہت پر راحت ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے اس راحت کے آرزو کرنے سے راحت نہیں ملتی ہے، خواہش کرنے سے راحت نہیں ملتی ہے، بلکہ اس راحت کو پانے کے لیے، اپنی خواہش اور آرزو کو مکمل کرنے کے لیے، فلفل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اس کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، اور جب ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت جو ہے وہ ہماری بہترین ہوگی، کامیاب آخرت ہوگی۔ تو اس کے لیے میں پھر بار بار اسی جملے کی طرف لے کر آ رہی ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حسن بصیرت دی ہو کہ وہ ایک معمولی سی بھی برائی اور کجی کو نوٹس کر سکتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ بصیرت خود اس کی اپنی ذات کے لیے مفید نہ ہو، فائدہ مند نہ ہو، وہ حسن نظر اس کی اپنی ذات کی تاریکی کو روشنی میں نہ بدل پائے، تو یہ کیسی حسن بصیرت ہے کہ جس کو اللہ نے ہمیں یہ نعمت تو عطا کی ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب کی طرف تو نگاہ کرتے ہیں اور اپنے عیوب کی طرف، اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی طرف فوکس کریں، ہماری ذات میں جو کمی ہے، ہمارے ایمان میں جو کمی ہے، ہمارے عمل میں جو کمی ہے، اگر ہم اس کی طرف فوکس کریں گے تو یقین جانیے کہ صرف اس سے ہمارا بھلا نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ مگر اگر ہم صرف دوسروں کے برائیوں کی طرف فوکس کریں گے اور ان کی جو ہے ہنسی اڑائیں گے، ان کے اوپر نکتہ چینی کریں گے، ان کی عیب جوئی کریں گے، ان کے عیبوں پر سے پردہ اٹھائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ ہماری کسی قسم کی اصلاح ہوگی۔ اگر ہم کو کسی کی برائی، کسی کے اندر کوئی کمی، کوئی گناہ نظر آتا ہے اور حقیقتاً ہمارے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ معرفت ہے کہ گناہ کی تمیز ہے ہمارے اندر، ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، تو جب اس عیب کی ہمیں معرفت حاصل ہے، ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو پھر وہ عیب ہمارے اندر کیوں ہے، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے اندر، تو ہمارے پاس تو کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے نا، اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھیں کہ ہم جو ہیں وہ دوسروں کے عیوب پہ نظر رکھتے ہیں، ہمیں دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہچان ہے، اچھے اور برے کی تمیز ہے نا، اس حد تک تو ایگری کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہے تو مجھے بتائیے روز محشر اگر ہم سے اللہ نے سوال کر دیا، ایک مثال دوں کہ ہم دوسرے کو تو جو ہے اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اس پر تو ہم نکتہ چینی کرتے ہیں، فار ایگزامپل کہ وہ جو ہے وہ حرام کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کی طرف فوکس کر رہے ہیں کہ وہ حرام کام کر رہا ہے اور ہمیں اندازہ ہے وہ حرام کام کر رہا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر جب ہمارا اعمال نامہ دیکھے گا اور اس اعمال نامے میں جو جو حرام فعل نظر آئے گا، مجھے بتائیے ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی ایکسکیوز ہے اللہ سے کہ میں نہیں جانتا تھا یہ حرام ہے؟
نہیں ہے نا، کیونکہ ہم دوسروں کے عیوب پہ نگاہ کرتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ گناہ گار ہے، اس نے یہ کام غلط کیا ہے، تو اس کے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روز محشر ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ سوری اللہ میاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے اس کے بارے میں، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی۔ تو اس وقت اس شخص کے گناہ یا اس شخص کی ذات ہمارے لیے کس طریقے سے مفید ثابت ہوگی، کیا ہماری اس عالم بے بسی میں ہماری مدد کر سکے گی کہ جس کی طرف ہم نے ساری زندگی فوکس کیا، وہ نگاہ جو ہماری اپنی ذات کی طرف ہونی چاہیے تھی، ہم نے دوسرے کی طرف ساری زندگی اس کو دیکھتے ہوئے ضائع کر دی۔ تو پھر آپ بتائیے کہ اس سے ہمیں وہ جو کہتے ہیں نا کتنی رکعتوں کا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوگا روز محشر اس سچویشن میں، اس عالم وحشت میں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ قیامہ میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ دن تم دیکھو گے کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، وہ اپنے سامنے جنت کی آسائشوں اور اس کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک چہرے ہوں گے کہ جن پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں گی اور وہ عذاب الہی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو سوچئے ایسی سچویشن میں کہ جہاں پر ہم جو ہے تہی دامن ہو کے، یعنی کہ خالی دامن کے ساتھ، ہمارے پاس کسی قسم کا راہ سفر نہیں ہے، اس منزل پر ہمارا کون ساتھ دے گا؟ کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ شاید گزشتہ پروگراموں میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم تو وہاں پر اتنے تنہا ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیجئے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیے، دوستوں کو چھوڑ دیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، ہر ریلیشن کو آپ چھوڑ دیے، انسانوں کو آپ چھوڑ دیجئے، وہاں پر انسان اتنا تنہا ہے کہ اس کے اپنے اعضاء و جوارے بھی اس کے نہیں ہوں گے۔ جب ہم قیامت کے مناظر کے حوالے سے قرآنی آیات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، احادیث رسول کی روشنی میں، جس رسول نے اس یوم الدین کی جو انہوں نے نقشہ کشی کی ہے، اس کے حوالے سے جو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، تو وہاں پر کیا عالم ہے؟ نفس نفسی کا عالم ہے۔ ہمارے اپنے اعضاء و جوارے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شے ہماری اپنی ہوگی جو ہمارا اس مشکل وقت میں ساتھ دے گی، وہ فقط اور فقط ہمارے اعمال ہوں گے۔ کیوں نہیں اس کی طرف ہم متوجہ ہوتے؟ جو کبھی ساتھ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ بک آف ایکشن میں ہمارے کوئی نیکی درج نہیں ہے۔ وہ بک آف ایکشن، وہ نیکیاں جو ہر منزل پر، یعنی کہ قبر سے لے کر منزل آخرت تک قدم قدم پر ہماری مونس، ہماری مددگار، ہماری ساتھی ہوں گے، وہ اعمال، ان اعمالوں سے نہ ہمیں محبت ہے، ان نیکیوں سے ہمیں محبت نہیں ہے، اور جو صرف اس دنیا کی حد تک ساتھی ہیں، جو حقیقتاً ساتھی ہیں بھی نہیں، ہمارے منہ پہ ہمارے دوست بنتے ہیں، پیٹھ پیچھے ہماری غیبتیں کرتے ہیں، ہم سے حسد و جلن کرتے ہیں، ان کے لیے تو ہم جو ہیں اپنا تمام وقت ان کے لیے صرف کر دیتے ہیں، مگر عمل خیر سے ہم غافل ہیں۔ جو عمل خیر ہر منزل پر ہمارا ساتھ دیں گے، جہاں ہمارے اعضاء و جوارے ساتھ نہیں دیں گے، مگر ہماری نیک اعمال ہمیں اس منزل پر ہمارا سہارا بنیں گے۔ بس ناظرین، اسی جملے کے ساتھ میں آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتی ہوں، ختم کرتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پالنے والے چاہدہ معصومین کے صدقے میں سب سے پہلے مجھے یہ ہدایت دے کہ جو کچھ گفتگو اس پلیٹ فارم پہ، مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے میں نے کہی اور آپ نے سنی ہے، پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ سب سے پہلے میں اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بناؤں، اور اس گفتگو سے جتنے بھی ناظرین ہیں ہدایت ٹی وی کے، وہ استفادہ حاصل کریں اور اپنے آج کی فکر کریں، اپنی آخرت کے انجام کو بہتر بنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ احادیث رسول کی روشنی میں حکم رسول کا اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں،
اور ان کے کردار کو سیرت بناتے ہوئے اپنے صبح شام کو منور کریں۔ ناظرین اپنی دعاؤں میں مجھ حقیر کو یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔